الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل کہے من حرم زینت اللہ التی، کون ہے جس نے حرام کی اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ والطیبات، وہ جس نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ رزق میں سے۔ قل کہے ہی للذین، یہ رزق ان لوگوں کے لیے ہے، آمنوا فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے، خالصۃ یوم القیامہ، یہ نعمتیں ان کو قیامت کے دن خالص ملیں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیاتیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے آداب بھی بتایا اور طریقے بھی بتائے۔ پہلی تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا ضائع کرنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اس چیز سے منع کیا گیا۔ فضول خرچی اللہ کے نزدیک وہ مبغوض صفت ہے جو انسان کو محتاجی کی طرف لے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھو، ایک اسراف اور دوسرا تکبر، ان دو چیزوں سے بچو۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات، مشرکین جس طرح طواف کو بغیر لباس کے کرتے تھے، لباس پہننے کو ناپسند قرار دیتے تھے، اس طرح انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھی۔ حلال چیزیں تھیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، اور بہت سی حلال چیزیں انہوں نے بتوں کے نام وقف کر دی تھی، ان کو کھانا پینا اور ان کو استعمال کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی زینت کے لیے لباس اور کھانے پینے کی چیزیں اتاری ہے، بھلا کون ہے جو اس کو حرام کر رہے ہیں؟ اس آیات میں سخت تردید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے اور انہیں ترک استعمال سمجھتا ہے اور اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان صوفیوں کے لیے بھی ہے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ٹوٹکے اور بتاتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں کھانا، فلاں جانور کی یہ چیز نہیں کھانا، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، بس کچھ چیزیں ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ اسراف ہو گیا، فضول خرچی ہو گیا، کھانے پینے کا ضیاع کرنا ہو گیا، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کی حرام ہونے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں وہ حرام نہیں ہوگی، وہ حلال ہی رہے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے ایک بندے کو نعمت دی، اس کے پاس مال ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھی گاڑی استعمال کرے، اچھا گھر بنائے، یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری میں آتا ہے۔ اگر پیسہ بندے کے پاس بہت ہے لیکن کنجوسی کرتا ہے، یتیم مسکین غریب جیسا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے اور ناشکری میں آتا ہے۔ جب اللہ نے بندے کو مال دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اسے استعمال کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کے اوپر اس کے نعمتوں کے اثرات دکھے جائے۔ جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اس نے اچھا خوبصورت سا لباس پہن کر، تو کسی نے اسے کہا کہ آپ تو امیر المؤمنین ہے، آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو امیر المؤمنین ہے، فلانا باتیں کریں گے، بیت المال کا مال یہ فلانا اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اللہ کی دی ہوئے نعمت ہے، میں اسے کیوں ظاہر نہ کروں؟ مجھے اللہ نے ایک نعمت دی تو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی نعمت ہے، تو نعمت کو ظاہر کرنا یہ شکر گزاری میں آتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کی حلال کردہ چیزیں جو لوگ حرام کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا، وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے، قیامت کے دن ان کو یہ چیزیں خالص ہو کر ملیں گی، بغیر کسی ملاوٹ کے، اور ذائقہ بھی دگنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک مومنین کے لیے بنا رکھی ہے، حالانکہ کافر بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے دنیاوی معاملات میں تو کافر ان چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت، کیونکہ ان کے لیے یہی زندگی ہے، یہ جنت ہے دنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت
اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کافروں کے ایک گھونٹ تک بھی نہ دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس لیے کہ وہ کافر اس سے مزے لیتے ہیں، دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، یہ ان کی جنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جو ان کا دل کرے یہاں پہ وہ کر سکتا ہے، یہ انہی کا جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں پر شکر گزار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔